السلام علیکم پیارے ریڈرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب۔ یاقوت ناول از قلم حرم فاطمہ اسلام آباد کا انٹرنیشنل ہاسپٹل تھا۔ سیکنڈ فلور کے دائیں جانب بنے رومز میں سے ایک کے سامنے بدر کھڑا تھا۔ راہداری میں اکا دکا لوگ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ صبح کے اس وقت رش معمول سے کم تھا۔ ملائکہ کو ٹریٹمنٹ کے بعد روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ چوٹیں گہری اور جان لیوا نہیں تھیں۔ وہ خوف کے زیر اثر کافی دیر بے ہوش رہی تھی۔ حیدر اس کا بیان ریکارڈ کر رہا تھا اور اس چیز نے بدر کے شک پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اس کی نظریں کمرے کے دروازے پر تھیں۔ وہ کہاں غلط تھا؟ کیا تھا جو وہ غلط کر رہا تھا؟ وہ بار بار اسی نقطے پر آ کر کیوں رک رہا تھا؟ قاتل ابھی بھی اسی شہر میں موجود تھا۔ ملائکہ کے مطابق اس آدمی نے سرخ یاقوت اس کی جانب بڑھایا تھا اور سرخ یاقوت وہ قاتل مرنے والوں کو ہی دیتا تھا۔ وہ لب بھینچتا دروازے کے سامنے بنی دیوار کے ساتھ رکھے سیاہ لیدر کے صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ بھینچتے لبوں پر ہاتھوں کی مٹھی رکھی تھی۔ حیات فاؤنڈیشن کی ایک بیچ کے قریباً سارے طلبہ قتل ہو چکے تھے، مطلب قاتل بھی اسی بیچ میں سے کوئی تھا۔ پر نرگس کا اس بیچ سے کیا تعلق تھا؟ وہ تو شاید اس فلاحی ادارے کے بارے میں جانتی تک نہیں تھی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ 30 طلبہ کے بیچ میں سے ملائکہ 28ویں تھی۔ صرف 2 اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ غائب تھا، جو ڈھونڈنے کے باوجود پولیس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ یعنی باقی بچے 2 طلبہ میں سے ایک قاتل تھا، یا پھر دونوں؟ وہ پرسوچ نظروں سے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ دروازے سے اندر جائیں تو مربع نما کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ سفید پیشنٹ بیڈ پر ملائکہ بیٹھی تھی، سر پر پٹی بندی، وجود پر مریضوں والا مخصوص نیلا لباس تھا۔ نظریں سامنے چیئر پر بیٹھے حیدر پر تھیں۔ آنکھوں میں خوف، غصہ اور جھنجھلاہٹ کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے، جبکہ سامنے بیٹھے حیدر کے ماتھے پر بل تھے۔ چہرے پر غصہ تھا، سرمئی شرٹ کے بازو مڑے تھے۔ وہ گردن جھکائے پیڈ پر پنسل رگڑتا بڑبڑا رہا تھا۔ اس کا موڈ آج کل خراب اور جھنجھلایا ہی رہتا تھا، حالانکہ وہ کافی تحمل مزاج اور ہنسمکھ طبیعت کا مالک تھا۔ سر، اگر مجھے کچھ یاد ہوتا تو میں ضرور بتاتی۔ اس کی مسلسل بڑبڑاہٹ پر ملائکہ منمنائی تھی۔ سامنے بیٹھے اس روڈ آفیسر سے چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پائی تھی، مبادہ بدلے میں ہاتھ ہی نہ جڑ دے۔ آج کل کے بچے ہی عجیب ہیں۔ آئی ہیٹ جین زی۔ وہ مزید بھڑکا تھا۔ انہیں سکرینز کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ اپنا سب قیمتی وقت ویڈیوز اور انجوائمنٹ میں گزار رہے ہیں۔ ایک ہمارا وقت تھا جب ہمارے پیرنٹس ہمیں اٹھتے بیٹھتے یہی یاد دلاتے تھے کہ کریئر بنانے کا یہی بہترین وقت ہے۔ سکرینوں نے ان کے دماغوں کو بیمار اور مفلوج کر دیا ہے۔ بھلا چند سال پہلے آپ جس کلاس میں تھیں، ان کلاس فیلوز کو بھول چکی ہیں؟ آپ کو یاد نہیں کہ اس کلاس میں ٹوٹل 30 طلبہ کا نام کیا تھے؟ میں آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اپنے اسکول کے پہلے دن میں کس کس نام کے اسٹوڈنٹ سے ملا تھا اور اس دن کیا ہوا تھا، اور اب گریجویشن کر کے جب نکلا تھا تو میرے ڈپارٹمنٹ میں کتنے لوگ تھے اور ان کے نام کیا تھے۔ میں وہ وقت آج تک نہیں بھولا جو میری زندگی کا بہترین وقت تھا۔ تم لوگ کیسے بھول جاتے ہو؟ اس کے لہجے میں افسوس در آیا تھا۔ اگر وہ لڑکی ان 2 طلبہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دیتی تو یقیناً کیس اس بند گلی میں نہ کھڑا ہوتا، پر اسے یاد نہیں تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا پیڈ سمیٹتا اٹھا تھا۔ اگر مزید کچھ یاد آئے تو ضرور بتائیے گا۔ ملائکہ کے سرخی چھلکاتے شرمندہ چہرے پر نظر ڈالتا وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے افسوس ہے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائی ہوں، پر شاید میں اسے دیکھ کر پہچان جاؤں۔ وہ نظریں چراتے بولی تھی۔ سرسری نظر ڈالتا بدر ٹھٹکا تھا۔ پولیس والے کی نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ وہ دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکی کچھ چھپا رہی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر دھرے ہاتھ کی گرفٹ ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا واپس آ کر بیٹھا تھا۔ ملائکہ ہچکچائی تھی، مگر جلد تاثرات پر قابو پاتی نارمل ہو گئی تھی۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے شک ہے آپ اس قاتل کے ساتھ ملوث ہیں۔ اس کی آواز میں مصنوعی افسوس تھا۔ ملائکہ کا چہرہ فک ہوا تھا۔ وہ بے حد حیرانی سے اپنے سامنے بیٹھے آفیسر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بات اتنی غیر متوقع تھی کہ وہ کوئی رد عمل نہیں دے پائی تھی۔ اس قاتل کے پچھلے ریکارڈ کے مطابق وکٹم کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو یقین کرنا آسان تھا، پر وہ رکا تھا۔ نظریں ملائکہ کی پہلی آنکھوں پر تھیں۔ ایک عام لڑکی سائیکو کلر کو چکما دے کر بھاگ آئی؟ کافی غیر یقینی سی بات ہے۔ اس کی آواز میں سختی در آئی تھی۔ ایسے اسی صورت ممکن ہے جب وہ خود آپ کو چھوڑ دے۔ مس ملائکہ، آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا، وہ کھڑے ہوتے بولا تھا۔ ملائکہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی گویا ہاسپٹل کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ میں کیوں اس کا ساتھ دوں گی؟ وہ رونے لگی تھی۔ نظریں سپاٹ چہرہ لیے حیدر پر تھیں۔ یہ تو اب آپ بتائیں گی۔ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ بھول رہے ہیں، میرا نام بھی وکٹمز کی فہرست میں ہے۔
وہ سخت بکلائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اور اسی لسٹ میں ہی قاتل بھی ہے۔ مس ملائکہ، کیا معلوم آپ اس کی مددگار ہو؟ معروف بھی آخری بار آپ کے ساتھ ہی تھی۔ وہ اپنی بات پر اڑا تھا۔ ملائکہ کو شدید بے بسی کے ساتھ رونا آ رہا تھا۔ پل بھر میں ہی وہ آفیسر اسے ہی قاتل کے معاون کار ثابت کرنے پر تل گیا تھا۔ آپ اگر اسے ملی تھی تو کیسے اس کا حلیہ نہیں جانتی، اور اتنے شارپ کلر سے بچ کیسے گئی؟ وہ حیرانی سے بولا تھا، جیسے اس کی بات پر یقین نہ ہو۔ وہ اب بھی نفی میں سر ہلاتی رو رہی تھی۔ کیونکہ میں اسے دیکھتے بھاگی تھی۔ تو کیا اس نے آپ کا پیچھا نہیں کیا؟ اور وہ بدلہ لے رہا ہے سب سے۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ حیدر خاموش ہوا تھا۔ چند لمحے وہاں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ملائکہ کے رونے میں شدت آئی تھی۔ آفیسر اسے پریشرائز کر کے اگلوا چکا تھا۔ کس بات کا بدلہ؟ جیب سے رومال نکالتے وہ اس کی جانب بڑھا کر آہستگی سے بولا تھا۔ ملائکہ نے نخوت سے رومال دیکھتے رخ پھیرا تھا۔ اس نے کندھے اچکاتے رومال واپس رکھا تھا۔ مس ملائکہ، اگر آپ کوآپریٹ نہیں کریں گی تو مجبوراً مجھے لیگل ایکشن لینا پڑے گا۔ اس کی آواز میں سختی در آئی تھی۔ اس نے آنسو صاف کرتے چہرہ واپس حیدر کی جانب موڑا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے بعد وہ زندہ نہیں بچے گی۔ میں اور معروف 9th کلاس میں تھے جب ایک نیو ایڈمیشن آیا تھا۔ حیات فاؤنڈیشن یتیم بچوں کے لیے تھا۔ وہاں سارے بچے ہی بے گھر تھے اور زیادہ تر ہی چڑچڑے اور بد دماغ رہتے تھے۔ اس وقت ہماری کلاس اسکول میں سب سے بدتمیز اور شرارتی کلاس مشہور تھی۔ لیکن تب ہمارے لیے یہ بات قابل اعزاز تھی کہ ہمارا تعلق ایسی کلاس سے ہے جو پورے اسکول میں مشہور ہے۔ کلاس سٹارٹ ہوئے 3 months گزر چکے تھے جب کلاس میں ایک نیو ایڈمیشن آیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی تھی۔ اس کا نام یاقوت تھا۔ سنہری آنکھوں والا وہ بچہ بہت کمزور تھا، اتنا کمزور کہ اسے دیکھ کر عجیب محسوس ہوتا تھا، الجھن ہوتی تھی۔ اس کی کلاس میں داخل ہوتے ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ بغیر اپنا تعارف کرائے خاموشی سے ایک ڈیسک پر جا کر بیٹھا تھا۔ ملائکہ کے آنکھوں کے سامنے وہی منظر گردش کرنے لگے تھے۔ ان کی زندگی کا عام سا مذاق اتنا بھیانک ثابت ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ دروازے کے سامنے کھڑے بچے پر سب کی نظریں تھیں۔ ٹوٹل طلبہ کی تعداد 29 تھی اور اس میں اضافہ یاقوت نے کیا تھا، جو فی الوقت کسی بھی بچے کو پسند نہیں آیا تھا۔ یہ یاقوت ہے، تم سب کا نیا کلاس فیلو، کوآپریٹ کرنا سب۔ پروفیسر کی کھدری سی آواز کے بعد وہ چلتا ہوا ڈیسک پر آ کر بیٹھا تھا۔ بچے اب بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ تھا ہی عجیب۔ معروف اور کلاس میں سب کو ٹھنڈک اس بچے کے چہرے پر محسوس ہوئی تھی۔ ایک اور شکار۔ ملائکہ کے سرگوشی پر معروف کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پر یہ بچہ عجیب ہے، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ اسے اسپیشل بچوں کے اسکول میں ہونا چاہیے تھا، تمہیں نہیں لگتا؟ وہ بظاہر ملائکہ سے بات کر رہی تھی، لیکن آواز اتنی اونچی تھی جو باقی بچوں سمیت یاقوت کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ وہ بغیر نوٹس لیے کندھوں سے بیگ اتارتے کتابیں نکالنے لگا تھا۔ ہنسی کی آواز پروفیسر کی گھوڑی پر رکی تھی۔ پھر انہوں نے نظریں معروف کی جانب کی تھیں، جہاں کامران، معروف، ملائکہ اور کبیر اور ایان نامی طلبہ کا گروپ بیٹھا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ بچہ کافی اسپیشل ہے، میرا مشورہ ہے اس سے دور رہو۔ پیپر سمیٹتے وہ تنبیہ کرتے کلاس سے باہر نکلے تھے، پر ان کی بات کو کسی بچے نے ہمیشہ کی طرح اہمیت نہیں دی تھی۔